السلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے بہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کل جو ہے وہ ایک بل پاس ہوا، تو آج جو نیب ترامیم کا آرڈیننس تھا اس کے حوالے سے بھی اتفاق رائے جو ہے وہ پایا گیا، یعنی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بظاہر جو مخالفت کرتی ہوئی اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا اور کہا کہ جناب ہم تو بالکل جو ہے وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو آپ نے دیکھا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی، اور ہمارے سیاستدان جن کو آپ نے منتخب کیا ہے کس طرح وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ نہ صرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نیب آرڈیننس کو بھی تبدیل کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب جس نے 48 کروڑ کی کرپشن کی ہے اس کو تو جناب آپ جانے دیں اور 48 تک کی کر لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے 22 کروڑ لوگوں کے ووٹ کے احترام کی بات، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز نے جو باتیں کیں، جو بڑے بڑے دعوے کیے، اس کی جھلک پاکستانیوں آپ نے دیکھ لی۔ جو جمہوریت کے چیمپئن تھے، جمہوریت کے چیمپئن جو ہیں وہ کس طرح نظر آئے اور جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب اکٹھے ہیں جناب، مال پانی کے چکر میں جو ہے وہ سب اکٹھے ہیں۔ اور یہ سوال ایک طرح سے پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ کم ہی نہیں ہو رہے، لیکن ان کا وسائل نوچنے کا جو طریقہ واردات ہے وہ ضرور تبدیل ہوا ہے۔ ان کا پیٹ ہے کہ بھرنے کوئی نہیں آ رہا، آپ کے بچے 2 وقت کی روزی سے جو ہے وہ تنگ ہیں، آپ کے لیے بجلی کے بل ہیں، لیکن ان کے لیے آرڈیننس کے ذریعے ان کو تحفظ فراہم اور پارلیمان آپ کے ووٹوں سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوال بھی ہے، اور آپ اس حوالے سے خود بھی سوچئے گا کہ کب تک آپ بھیڑ بکریوں کی طرح انگوٹھے لگاتے رہیں گے، کب تک آپ اپنے حقوق کے لیے جو ہے ان کے آگے چارہ بنتے رہیں گے، اور کب تک آنے والی نسلوں کا سودا کرتے ہوئے یہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو ہے وہ بیرون ملک جائیدادیں بناتے رہیں گے۔ اور پھر جب بات آتی ہے کہ جناب ہم تو عوام کے بہت زیادہ جو ہے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کی حالت، اور اس پر جو ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کے وسائل پر قبضہ کرنے والے جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ فیصلے کرتے رہے اور آپ ان کو اسی طرح منتخب کرتے رہے، تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی خون کے ساتھ ساتھ ہڈیاں اور گودا بھی جو ہیں وہ بھی یہ نوچ لیں گے، کھا لیں گے، کھوکھلا کر دیں گے۔ جو اداروں کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں چونکہ آج اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر جو ہے وہ بات کر رہا تھا، جو آئندہ پروگرام ہے، جو کل کا پروگرام ہے، وہ میں کروں گا کہ ایک اور آرڈیننس آیا تھا پاکستانیوں، اور اس آرڈیننس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اس آرڈیننس میں جناب ہم جو ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور اس میں جو تنخواہیں رکھی گئیں 8 لوگ جو ہے وہ کس طرح بھرتی ہوئے، وزیر اعظم کی سیلریز جو ہے اس سے بڑھ کر 7 لاکھ تک جو ہے وہ سیلریز رکھی گئیں، اور من پسند لوگوں کو نوازا گیا، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پر پھر بات کریں گے، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کے ووٹ کے تقدس کو کس طرح پامال کیا، کسی اور نے نہیں، آپ کے منتخب نمائندوں نے، جو آ کے وعدے کرتے ہیں، جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں، اور پھر ووٹ لینے کے بعد اس پارلیمان میں بیٹھ کر آپ کے ووٹ کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنی جیبوں کا، اپنے مفادات کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بینک بیلنس کا، اور بیرون ملک پڑی ہوئی دولت کے حوالے سے جو انہوں نے اکٹھی کی ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ سب گول مال ہے، اور سب ایک ہی چھتری کے نیچے جو ہیں وہ آپ کو نوچنا چاہتے ہیں۔ یہ سلگتا ہوا سوال آنے والی نسلوں کو بھی کرنا چاہیے، پاکستان کے نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، اور جہاں تک وعدوں کی بات ہے تو سیاستدانوں کے وعدوں نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کب تک آپ ان کا چارہ بنیں گے، یا پھر اس حقیقی تبدیلی اور اس حوالے سے جو ہے وہ کسی سیاستدان کے لیے نہیں۔ ان کے گریبانوں پر جب آپ کے ہاتھ جائیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے ووٹ لے کر اس ووٹ کے تقدس کو پامال کیوں کیا گیا، اس وقت تک یہ اسی طرح آپ کو نوچتے رہیں گے، اور نسل در نسل غلامی آپ کا مقدر بنے گی۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے اجازت دیجیے، جہاں ایک دفعہ پھر عوام کے خون کا ارمان کیا گیا۔ اللہ حافظ۔